وقت مشکل یا اچھا بیشک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ دنیا میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، کیونکہ دنیا میں دونوں طرح کی کنڈیشنز رہیں گی۔ صرف جنت میں ہی جا کر انسان کو غم نہیں آئے گا اور جہنم میں جا کے کوئی خوشی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ان مع العسر یسرا، کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، تلقین دینے کے لیے کہ مشکل کے بعد اچھا وقت آئے گا۔ سائنٹسٹ بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، قرآن بھی یہ کہتا ہے، سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ جو چیز چینج ہو رہی ہے کانسٹنٹلی ختم ہو جائے گی۔ دنیا ایک ٹیمپرری چیز ہے اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے صبر کرنا ایک عبادت ہے۔ ہم صبر کریں گے تو ہم ایک عبادت میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں جس کا اجر بہت بڑا ہے۔ مشکل وقت میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ وقت مشکل یا اچھا بیشک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ اچھا وقت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور مشکل وقت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ دنیا میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ ہم برے وقت میں بھی آئیں گے، اچھے وقت میں بھی آئیں گے، خوش بھی ہوں گے، غمگین بھی ہوں گے، کیونکہ دنیا میں دونوں طرح کی کنڈیشنز رہیں گی۔ صرف جنت میں ہی جا کر انسان کو غم نہیں آئے گا اور جہنم میں جا کے کوئی خوشی نہیں آئے گی، لیکن دنیا میں دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں 2 بار کہتے ہیں کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے، تلقین دینے کے لیے کہ بے شک تنگی کے بعد اچھا وقت بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ 2 بار قرآن میں کہتے ہیں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ مشکل کے بعد اچھا وقت آئے گا۔ مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ تلقین کر رہے ہیں کہ مشکل کے وقت کے بعد اچھا وقت بھی آئے گا، کہ تم پریشان مت ہو، غمگین مت ہو، یعنی کہ یہ وقت چینج ہوتا رہے گا۔ دنیا کنٹینیوسلی چینج ہو رہی ہے اور جب کسی چیز کے اندر چینج ہوتا ہے تو وہ اوبویسلی وہ چیز ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ اس لیے دنیا بھی، سائنٹسٹ بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، قرآن بھی یہ کہتا ہے، اور سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ جو چیز چینج ہو رہی ہے کانسٹنٹلی وہ ایونچولی ختم ہو جائے گی۔ دنیا ایک ٹیمپرری چیز ہے، ختم ہو جائے گی۔ اس میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھائی کے بعد برائی آئے گی اور برائی کے بعد بھی اچھائی ضرور آئے گی، اس سے پریشان مت ہو۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب برا وقت آتا ہے تو صبر کرنا چاہیے۔ صبر کو ہم لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں، حالانکہ صبر اٹ سیلف ایک عبادت ہے۔ تو بیسیکلی صبر کرنا ایک عبادت ہے۔ ہم صبر کریں گے تو ہم ایک عبادت میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں جس کا اجر بہت بڑا ہے۔ تو اس لیے مشکل آئے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور ایمان اسٹرانگ رہنا چاہیے کہ مشکل کے بعد اچھا وقت ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا۔ تکبر کیا ہے؟ کیا اچھا لباس پہنا تکبر ہے؟ حدیث میں آتا ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی کہ تکبر کو اللہ تعالیٰ بہت برا مانتے ہیں۔ تو جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پہننا چاہے تو وہ بھی کیا تکبر ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ تکبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو کچھ دیا ہے تو وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن تکبر نہ کرے۔ تکبر سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ کسی دوسرے کو حقیر جاننا، بیسیکلی اپنے آپ کو اونچا سمجھنا اس سے، اور وہ سمجھنا کہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور کسی سے کو اچھی چیز دی ہے تو آپ اس پر تکبر نہیں کر سکتے۔ آپ کا فرض ہے اس پر آپ شکر ادا کریں۔ تو اوبویسلی کسی کو آپ حقیر جانیں گے تو وہ تکبر ہوگا۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بڑے آرام سے سب لوگوں کو غلط سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی اگر شو میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے یا 2-3 لوگ اکٹھے بات کر رہے ہیں، بوڈ کاسٹ ہو رہی ہے، تو وہ ایسے بات کریں گے جیسے کہ صرف یہ لوگ ہی ٹھیک ہیں یا ان کے سننے والے ٹھیک ہیں، باقی سب لوگ غلط ہیں، جو کہ تکبر میں ہی آئے گا، کیونکہ آپ باقی لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ دوسرے مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھے، کہ دوسرے مسلمان کے بارے میں ہم برا گمان نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اللہ کہ کون اگر کوئی برا بھی ہے کب اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں گے، کیا پتہ وہ کب اللہ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی وجہ سے اس کو رتبہ کتنا بلند کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبرائی یعنی کہ جو ہے پرائیڈ، یہ میری چادر ہے اور عظمت میرا لباس ہے، اور کسی نے اس میں سے کچھ حصہ لینا چاہا تو اسے میں ضرور جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بہت بڑے گناہ سے بچائیں۔